نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تم کسی مومن کا دل خوش کر دو، چاہے اس کا پیٹ بھر کر یا اسے کپڑے دے کر یا اس کی کوئی اور ضرورت پوری کر کے۔ السلام علیکم جی، گڈ مارننگ، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام پریشانیاں، تمام تکلیفیں، تمام دکھ دور کرے، آپ کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے ماں باپ کو تندرستی والی لمبی زندگی دے جی، اور یہ آمین دیکھیں جی ثم موسم آمین۔ ماشاءاللہ کیسے بارش، باہر پکوڑوں کا موسم بنا ہوا ہے ماشاءاللہ سے، کتنی تیز اور پیاری بارش ہو رہی ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ ماشاءاللہ جی، موسم بھی بہت پیارا ہے اور میرے اندر کا موسم بھی آج بہت پیارا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج رات کو، مثلا جو رات گزر گئی ہے، اس رات کو میری ایک بیسٹ فرینڈ سے بات ہوئی ہے، اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ 30 سال کے بعد میں نے اس کی آواز سنی ہے، اور یہ وہ بیسٹ فرینڈ تھی جس کے بغیر میں رہ نہیں سکتی تھی اور وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ہم دونوں اکٹھا اسکول جایا کرتی تھی، اور کبھی چھٹی کرنی ہوتی تھی تو ہم لوگ ایک دوسرے سے پہلے ہی ہم لوگ مشورہ کر دیتے اور بہانہ بنا لیتے تھے کہ میں بھی چھٹی کروں گی اور تم بھی کرنا، اور گھر میں یہ بہانہ بنائیں گے۔ اس طرح ہم لوگ چھٹی کرتے تھے، اور اگر کوئی دونوں میں سے چلا گیا تو دوسرے کا موڈ آف ہو جاتا تھا، یا پھر اچانک کسی نے چھٹی کر لی، بتایا نہیں تو موڈ آف ہو جاتا تھا۔ اس طرح کی ہماری دوستی تھی، اور شادی کے بعد میں 2 بار اسے ملی، اس کی شادی پر، میری شادی پہلے ہوئی، اس کے بعد میں ہوئی، اور اس کی شادی پہ میں ملی اس کو، اور پھر اس کے بعد اس کی شادی کے بعد میں اس کے گھر اسے ایک دفعہ ملنے گئی، اس کے بعد وہ امریکہ چلی گئی اور میں اٹلی آ گئی۔ تب سے ہم دونوں کے پاس اپنا کوئی نمبر، کوئی رابطہ نہیں تھا۔ تو اچانک سے میں نے ایک دن اپنے ابا جی سے بات کی، اور میرے ابا جی کی عادت ہے کہ جب میں نے کوئی بات کہہ دی ہے نا تو انہوں نے پوری ضرور کرنی ہے۔ تو میرے ابا جی کو میں نے ایک دن کہا کہ ابا جی میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں اپنی فرینڈ سے بات کروں۔ تو ابا جی جانتے تھے اس کو، کیونکہ اس کے ابا جی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، مجھے رات کو ہی پتہ چلا۔ تو ابا جی کے ساتھ میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ چلے میں بات کروا دوں گا، کسی طرح میں پوچھوں گا۔ ابا جی ان کے گاؤں میں گئے، مثلا ان سے پوچھا ان کے بھائیوں سے، تو وہ نمبر لے کے آئے، وہ نمبر اس کا خراب ہو چکا تھا، وہ نہیں چلا۔ میں نے کافی فون کیا لیکن نہیں بات ہو سکی۔ اب جا کے تو پھر اس کے دیور سے ابا جی نے اس کا نیو والا نمبر لیا اور میری بات ہوئی۔ الحمدللہ وہ پاکستان میں گئی ہوئی تھی، اور واٹس ایپ پہ میں نے بات کی تو بہت ہی مزہ آیا الحمدللہ۔ اچھا جی، یہ ملک کے بارے میں بتا دوں، یہ میرے ہسبینڈ ہر روز مجھے فون کر کے کہتے ہیں، ان کو بھی میں نے خوش کرنا ہے، یہ والی بات ان کو بھی بتانی ہے کہ یہ جو ملک وہ ہر روز کہتے ہیں نا کہ بچوں کو کھجور، بنانا، ایپل، اور پتہ نہیں تل، اور اس میں 4 مغز، پتہ نہیں حش کافی ساری چیزیں میں نے مکس کر کے، اور چنے، خاص طور پہ بھنے ہوئے چنے میں نے اس میں ڈالے ہیں، صاف کر کے ان کی کھلے وغیرہ اتار دی، اور ان کو صاف کر کے اس میں شیک بنا کے بچوں کے لیے میں نے رکھا ہے۔ تو علی آپ خوش ہو جائیں، میں نے آپ کے بچوں کے لیے یہ بنا دیا ہے۔ اور اس کے بعد جی ہم دونوں فرینڈس کی بہت ساری باتیں ہوئی، ساری باتیں ہم نے یاد کی، بلیو کریں ہم نے تقریباً گھنٹہ 2 بات کی، دل نہیں چاہ رہا تھا کہ فون بند کریں۔ تو الحمدللہ یہ میری وہ والی فرینڈ ہے کہ جب میری شادی ہوئی تو مجھے شادی والے دن نا، وہ ہماری شادی ہوئی گرمیوں میں، تو شادی والے دن نا جو سوٹ آیا میرے سسرال سے، تو وہ مجھے نا ماشاءاللہ سوٹ بہت پیارا تھا، بنارسی کا سوٹ تھا، ایسا نہیں، لیکن مجھے تھا کہ میں لہنگا پہنوں گی، یا پھر اس وقت پتہ نہیں، جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو خود ہی رونا آئی جا رہا ہوتا ہے، تو مجھے رونا آئی جا رہا تھا، تو میں نے کہا کہ مجھے یہ سوٹ نہیں پسند، مجھے یہ نہیں پہننا۔
تو اماں سب کہہ رہے تھے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا پہن لو. پھر میری یہ جو فرینڈ ہے نا اس نے میری اماں سے کہا کہ نہیں آپ ایسا کریں کہ ہم لوگ کوئی اور سوٹ پہن لیتے ہیں کوئی بات نہیں. تو اماں نے کہا کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ اماں کو جنت دے. اماں اور دادی کے اصول بڑے پیارے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سگنوں کا سوٹ ہے نا نہیں ਧੀਏ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਣਾ ਹੈ ਸਗਨਾਂ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਓ. خیر میں روئی جا رہی تھی تو میری فرینڈ جو ہے نا وہ میرے پاس آئی. وہ باہر گئی تو اس نے میرے ہسبینڈ کو دیکھا تو آ کے تو میرے کان میں کہتی ہے بلیو کرے میں نے شادی سے پہلے اپنے ہسبینڈ کو نہیں دیکھا تھا. اس وقت ماشاء اللہ ایسے لوگ بھی تھے کہ بغیر دیکھے نکاح کے بعد ایک دوسرے کو دیکھتے تھے. اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں دیکھا تھا میرے ہسبینڈ نے مجھے نہیں دیکھا تھا اور ہماری شادی ہوئی. اور ماشاء اللہ آج اتنے سال ہو گئے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے ہماری کامیاب شادی ہے. تو میرے کان میں آ کے نا میری فرینڈ کہتی ہے کہ چھڑنی سوٹ نو دفعہ مار یقین کر تیرا ہسبینڈ بہت ہی پیارا ہی. ابھی یہ وہ بات کل بھی مجھے بتا رہی تھی تو ہم لوگ بہت ہنس رہے تھے کہ کیسے وہ مجھے بچوں کی طرح بہلا رہی تھی اور الحمدللہ وہ پیارے بھی ہیں. تو ابھی وہ سنیں گے تو ہنسیں گے. تو اس نے یہ کہا یہ بھی بات ہم نے شیئر کی کل ہماری بات ہوئی. اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی کچھ خوشی والی بھی تھی اور کچھ غم والی تھی. جیسے کہ میں نے اسے بتایا کہ اپنی اماں جی کے ڈیتھ کی اور اس نے بتایا اس کے ابا جی کے ڈیتھ ہو گئی بھائی کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ چیزیں سب کچھ کڑوی بھی تھی دکھ والی بھی تھی. لیکن بلیو کریں اس سے بات کر کے اتنا اچھا لگا. میں اپنے ہسبینڈ کو صبح بتا رہی تھی کہ مجھے پتہ نہیں کہ رات گئے تک میرے چہرے پہ جو مسکراہٹ تھی وہ آج تک مطلب مجھے کئی سال ہو گئے ہیں کہ میں نے ایسے ہم لوگ ہنستے بھی ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن وہ ایک ہوتی ہے نا نیچرل ہنسی وہ جا ہی نہیں رہی تھی کہ میں آج اتنی خوش تھی. تو یہ اس طرح کے ماشاء اللہ بے لوث رشتے ہوتے ہیں جن کو کوئی لالچ نہیں ہوتا اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ اس کی عادتیں بھی بہت اچھی تھی خود بھی وہ بہت اچھی تھی ماشاءاللہ. بہت مزہ آیا اس سے بات کر کے. تو انشاءاللہ دل ہی نہیں چاہ رہا تھا لیکن اس وقت کام بھی ہوتے ہیں. بچے آ گئے میرے تو میرا بیٹا آ گیا اس کو کام تھا تو پھر مجھے بند کرنا پڑا فون. تو انشاءاللہ اب ہمارا رابطہ رہے گا ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری باتیں ہوں گی. اسی طرح بلیو کریں آپ بھی کوئی اسکول کی فرینڈ کوئی کالج کی فرینڈ ڈھونڈ کر اس سے باتیں کریں مزہ آ جائے گا زندگی میں الحمدللہ. چلیں جی بہت ساری باتیں ہو گئی فرینڈ کے بارے میں. تو ابھی میں نے گلوز پہن لیے ہیں اور میں لگی ہوں یہ دیکھیں وہ جو میں نے پنیری لگائی ہوئی تھی نا اس کی پیاز کی تو وہ لگانے لگی ہوں. اور پیاز کی پنیری لگانے کے لیے جو میں نے لائنز وغیرہ لگانے لگی ہوں کیونکہ پھر نشان لگا لوں گی تو اس میں ایزیلی اس کو جڑ کو اندر بھیج دوں گی ورنہ اگر اس طرح نہیں کرے تو وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سراخ میں نے رات کو کیے تھے بارش اتنی زیادہ ہوئی ساری میں نے کہا چلو صبح لگا لوں گی تو ابھی ساری وہ سیٹنگ وغیرہ کر لوں. تو بارش کی وجہ سے وہ سارا کچھ پھر وہ پلین ہو گیا تو اب مجھے دوبارہ سے سراخ لگانے پڑ رہے ہیں اور میں اس کو وہ کر رہی ہوں سیٹ. Thanks, Bebo. Thanks, Alian. ہم مٹی کے بناتے ہیں. No. یہ دیکھیں جی سارے سوراخ ہو گئے ہیں ان کی جگہ بن گئی ہے. اب ہم اس میں چھوٹے چھوٹے پودے لگائیں گے. دیکھیں جی اس طرح پنیری ہم نے لگانی ہے. مجھے بھی اوپر چڑھ جائے. تھوڑا پیچھے ہٹ جائے گا. یہ پیاز ہے کہ ہوا ہے یہ پیاز ہے مرچ. سناؤ تو جیسا کہ پتہ لال کرنا. اچھا یہاں بھی کی پہلے للکارے نال میں مر گئی. اللہ سناؤ. اچھا میں نے پکڑا ہوا بتاؤ.
देखें जी कितने सारे ये ग्रो कर रहे हैं, छोटे छोटे। छोटे छोटे ग्रो ग्रो। ये देखो ये red कितने सारे। और ये आलिया ने एक टॉय गिराने वाला। ओ ये डकी है। Ducky quack. Puss puss is in the sand. Bye, Babu. ये देखें जी, ये बच्चों को ना मस्ती चढ़ी हुई है और ये कह रहे हैं हम कुर्बानी करेंगे और मछली की। बात सुनो, किस चीज की कुर्बानी करोगे आप? मछली करेंगे। गाइस को बताओ। हम कर सकते हैं सीपी को, हाँ। काऊ को, चले तो आना बताएं, नेक्स्ट मंथ क्या आने वाला? ईद। और ईद पे क्या करेंगे हम? ईद उल अजहा आएगी ना, तो हम वो उसमें क्या करते हैं? कुर्बानी। कुर्बानी किस किस चीज की कर सकते हैं? हमें एक मछली की, एक काऊ। मछली वैसे देखें सारे लग गए हैं, पूरे लगा दिए मामा ने। अब इसमें जब प्याज बड़े होंगे, ग्रो करेंगे, फिर दिखाएंगे। मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। कल ना मेरी बहन का फोन आया था और वो कह रही थी कि आप अकेले लगाते हो, मतलब ये सारा काम कौन करता है? तो मैंने कहा मैं खुद। तो कहती कोई हेल्प नहीं करवाता। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं करवाता, मैं खुद ही करती हूँ। ये मैं खुद ही शौक से करती हूँ। और ये देखें जी, रात को फिर से बहुत ही प्यारा मौसम हो गया माशाल्लाह से। बहुत तेज़ बारिश आ गई है और ये देखें मौसम कितना प्यारा खूबसूरत शाम हो गई है। तो जी आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।